میں یہی باتیں بتا کر قادیانیوں سے خطاب کرتا ہوں. میری لاہور میں کئی مرتبہ قادیانی فیملی سے ملاقات ہے، اور آج اس آن ایئر گفتگو میں بھی دنیا اسلام کے قادیانیوں کو دعوت اسلام دیتے ہوئے کہتا ہوں، میرے قادیانیوں، تب تم میرے لیے قابل احترام ہو، چاہے میرے ملک میں بسنے والے ہو، بعد میں آنے والے ہو. ایک بات ذہن میں رکھو کہ جو تمہیں تمہارے مربی سکھا رہے ہیں وہ سچا ہے، یا ہمیں حضور نے جو سکھایا ہے وہ سچا؟ سوچو تو صحیح، تمہیں تمہارے مربیوں نے دکھایا کچھ اور ہے، لگایا کچھ اور ہے. محبوب مصطفیٰ کی محبت تم سے چھین لی ہے. یار حضور پاک بتا رہے ہیں میں آخری نبی ہوں، اللہ فرما رہے ہیں یہ آخری نبی ہے، حضور مثالیں دے کر بتا رہے ہیں آخری نبی ہوں، رسالت میں آپ کے صحابہ مثالیں آگے پہنچا رہے ہیں، اور قرآن، سنت، مقام ابراہیم، مقام محمود، لواء الحمد، امت حمادون، ایک ایک نام میں آخر میں ختم نبوت ہے، اور تم لوگوں کو تمہارے مولویوں نے کہاں پہنچا دیا. حضرت میری ایک قادیانی سے لاہور دھرم پورہ میں ملاقات ہے، میں نے اسے سمجھایا تو مجھے کہتے ہیں صحیح مسلم شریف میں آتا ہے 3 چاند چڑھیں گے اس کے بعد مرزا آئے گا اور وہ نبی ہوگا. میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا صحیح مسلم ہم نے پڑھی ہے، پڑھائی ہے، اور ٹاپ کر کے پڑھی ہے، یہ صحیح مسلم میں کہاں آئی ہے حدیث؟ اب میں اندر میں تو یقین ہی تھا کہ حدیث نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میں سمجھ رہا تھا دنیا دار بندہ ہے بیچارہ، چلو اسے ذرا پوچھ لو، جھوٹ بولتے ایسے کہوں گا شاید غصے میں آ جائے. میں نے کہا بھائی تم نے صحیح مسلم سے خود پڑھا ہے؟ کہتے جی ہاں. میری حیرانگی اور بڑھ گئی، خود پڑھا ہے؟ میں نے کہا کس زبان میں پڑھا؟ کہتے اردو میں. میں نے کہا ہاں پھر ٹھیک ہے، تمہارے مولویوں نے لکھ کے تمہیں دے دیا. میں نے کہا بھائی ایک بات سن، اگر یہ جملہ تو حدیث سے دکھا دے نا پھر میں بھی تیرا ساتھی بن جاؤں گا، اور اگر نہیں ہو تو پھر تجھے اس مذہب پہ تھوک کر واپس آنا پڑے گا حضور کی غلامی میں. یقین مانے آج تک وہ پیش نہ کر سکے. اور قادیانی مربیوں نے کہا یہ مولوی نال پھر تعلق نہیں رکھنا، تسی ان کے ساتھ پھر تعلق نہ رکھنا. تو بھائیو میں بڑے بڑے قادیانی بندوں سے مل کر یہ جملہ کہتا ہوں کہ کیوں اپنی عاقبت برباد کرتے ہو، کیوں اپنی آخرت برباد. قادیانی کہتے ہیں ہمارے اوپر 6 نمازیں فرض ہیں. میں نے ایک قادیانی سے کہا تہجد تم فرض مانتے ہو تو زیادہ محنت کرتے ہو، زیادہ وضو کرتے ہو، سردیوں میں اٹھ کے تمہیں وضو کرنا پڑتا ہے، یہ نیکیاں ساری رائے گاہ ہو جائیں گی، کیوں حضور کے مخالف بنے پھرتے ہو؟ آؤ حضور پاک کے غلام بن جاؤ. محبت مصطفیٰ کے نام پہ تمہاری محبت کا مذاق اڑایا گیا. میں دنیا کے تمام ان سادہ لوگ قادیانیوں کو کہتا ہوں باقی ساری باتیں بعد میں. تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ آقا کیا فرما گئے، حضور پاک علیہ السلام کیا بتا گئے؟ اب ختم نبوت کے معنی میں سنو. ایک قادیانی سی گفتگو ہوئی انٹرنیٹ پر، میں نے اسے کہا کہ آپ ختم نبوت کو مانتے ہو؟ کہتے جی ہاں. اچھا ایک قادیانیوں میں یہ بھی بات پائی جاتی ہے کہ ختم نبوت ماننا کہہ کر مطلب اور بدل دیتے. میں نے کہا جی کیسے؟ کہتے ختم نبوت کا معنی ہے حضور نے مہر لگانی ہے، خاتم النبیین، نبیوں پر مہر لگانی ہے، تو جس پر مہر لگے گی وہ نبی بن جائے گا. مرزے پہ مہر لگی ہے نبی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا ایک سوال ہے. کہتا جی پوچھئے کیا سوال ہے، توجہ رکھنا، کیا سوال ہے؟ میں نے کہا خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے، ایک نبی پر مہر لگائیں گے یا کئی پر؟ کہتے نبیین تو جمع ہے، کئی پر. تو میں نے کہا 1400 سال میں کتنے بندوں پر مہر لگی ہے؟ کہتے ایک پر. تو میں نے کہا پھر خاتم النبیین تو نہ ہوئے، خاتم النبی ہوئے، جمع نہیں واحد ہے. اوہ بھائی مان تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور ہو. یار کیا دنیا میں جھوٹ بول بیٹھے ہو، کیا جھوٹ بول کے بیٹھے. خاتم النبیین کہہ کر مہر. اچھا ایک جملہ کہوں، یہ مرزے کو نبوت کیوں ملی ہے؟ وجہ کہتے ہیں مرزا صاحب کی عبادت ان کو اللہ کو بہت پسند آئی تھی. میں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کی کوئی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے، افضل البشر بعد الانبیاء. حضرت عمر کی کوئی نیکی اللہ کو پسند نہیں ہے جو فرش پہ بولتے ہیں رب عرش سے قرآن اتارتے ہیں. عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہے جو کائنات میں اکیلا تنہا رتبہ رکھ کے پیغمبر کا دوہرا داماد ہے. حیدر کرار رضی اللہ عنہ جس کو حضور نے اما طرزہ کہہ کر مرتضی بنایا اور جنت میں اسے اپنا پڑوسی بتایا، حضور پاک علیہ السلام کا داماد اور خلیفہ چہارم، نعوذ باللہ ان کی کوئی نیکی نہیں ہے کہ مہر اس پہ لگتی اور وہ نبی بن جاتے.
یہ ایک ہی ملا ہے 1400 سال میں، یہ ایک ہی ہے. یار کوئی عقل کی بنیاد پہ بھی بات کر لے.